ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم. سورہ حشر اور آیت نمبر 16 سے انشاءاللہ ہم آج درس کا آغاز کریں گے. پچھلی آیتوں میں آیت نمبر 14 میں اور یہ بات آئی تھی اور فرمایا تھا کہ لا یقاتلونکم جمیعا، یہودیوں کے بارے میں. آج کل کے تناظر میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سنا دوں. یہودیوں کے بارے میں آیت نمبر 14 میں پچھلے درس میں فرمایا تھا کہ لا یقاتلونکم جمیعا، کہ یہودی میدان میں آ کر تمہارے ساتھ لڑنے کی ہمت کبھی الا فی قری محصنہ، مگر بستیوں میں قلعوں کے اندر چھپ کر، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر تمہارے ساتھ لڑیں گے. دیکھیں نا میزائل وہ کیا کہتے ہیں بمباری کریں گے، میدان میں آ کے تو نہیں لڑ سکتے. اور یہ چیز آج سامنے آ گئی، میدان میں آ کے مسلمان لڑ سکتا ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے، کیونکہ اس کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد ہے. وہ اعلیٰ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، جس کے لیے یاد رکھیے اس کو میدان میں اترتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی. وہ آپ نے دیکھا کہ وزیر دفاع کے گھر میں گھس گئے میدان میں آ کے، اور وہ ایسے بھاگے. یہودی یہ بزدل لوگ ہیں، یہ میدان میں اتر کے، قرآن نے یاد رکھیے 1400 سال پہلے فرمایا تھا یہ میدان میں اتر کے تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکتے. بستیوں میں قلعوں کے اندر چھپ کے، دیواروں کے پیچھے چھپ کے جو ہے نا بھائی کوئی جو ہے وہ حملہ کریں تمہارے پر، سازش کریں، یہ ہو سکتا ہے. باسہم بینہم شدید، فرمایا کہ ان کی آپس کی مخالفت تو بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کا کوئی سوائے مسلمانوں کے ساتھ بغض کے، حسد کے، کینہ کے، ان کے اندر کوئی اور اتحاد کی وجہ نہیں ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اکٹھے ہیں، فرمایا کہ ان کے دل آپس میں جدا جدا ہیں. لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ اکٹھے ہوتے ہیں مسلمانوں کے بغض میں. آج دیکھیے کہ کس نے اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. سمجھ لیں، نوٹ کر لیں ہم نے پاس ہمارا دشمن کون ہے. جب ہم علماء کہتے ہیں نا کہ یہود، نصارہ، ہنود اکٹھے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو لوگ مانتے وہ دیکھو مولوی صاحب خامخواہ لڑائی کروانا چاہتے ہیں، جنگ کروانا چاہتے ہیں، جی خامخواہ نفرت پھیلا رہے. نہیں بھائی، آج بھی دنیا میں ثابت ہو گیا کہ یہودی، عیسائی، نصارہ اور ہندو اکٹھے، تینوں نے اعلان کیا کہ ہم کیا ہیں، یہودی تو جنگ میں ہیں، نصارہ امریکہ نے اعلان کیا ہم ان کے ساتھ،
اسرائیل کے ساتھ ہیں. ہندو یہاں اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے بھی کہا ہم بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں اور ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، دل و جان سے ہم ان کے ساتھ ہیں، کچھ اور نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور جب وہ یہودیوں کو مارتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، جیسے ایک کپ چائے پینے سے دل خوش ہوتا ہے، جیسے جو ہے نا کوئی میٹھی چیز حلوہ کھانے سے طبیعت خوش ہوتی ہے. حلوے کی مثال دے رہا ہوں، ہم تو مشہور ہیں حلوے کے بارے میں. طبیعت خوش ہوتی ہے کہ بھائی دیکھا یہودیوں کو جو شرارت کرتے ہیں. اچھا اب دنیا میں یہ بات آگے کہیں جی دیکھیں بڑا ظلم ہو رہا ہے جی. بھائی جب وہ فلسطینیوں کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، اس وقت تو مسجد اقصی کی بے حرمتی کر رہے تھے، اس وقت تو ظلم کیا آنکھیں بند کیے ہوئے یا تو اندھے. دوبارہ ان آیتوں کو پڑھیں، لطف آئے گا آپ کو. کہتے ہیں قرآن ناطق بولتا ہے. قرآن ہر وقت اپنے زمانے کے حالات کے بارے میں بولتا ہے، لیکن سننے والا تو کوئی ہو نا کہ وہ قرآن کیا بول رہا ہے. فَمَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے. آگے فرمایا آیت میں نمبر 15 میں كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہتے ہیں کہ ان کی مثال یہ اس وقت کے بنو نذیر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. منافقین، اب آپ کو بتایا تھا کہ یہ منافقین جو تھے مدینہ میں اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی قیادت میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2000 بندے لے کے آپ کی حمایت میں آئیں گے، ڈٹ جاؤ. بنو نذیر کو کہا تھا یہودیوں کو یہاں سے نکلنا نہیں. فرماتے ہیں کہ کمثل الذین من قبلہم، ان کا قصہ بھی وہی ہے جو الذین من قبلہم قریبا، جو ان سے پہلے قریب زمانے میں واقعہ پیش آیا. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھا، یہ بھی چکھیں گے. اب کہتے ہیں کہ قریب زمانے میں جن لوگوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھا، اسی طرح یہ بھی مزہ چکھیں گے. قرآن یہ کہہ رہے ہیں. اب کہتے ہیں یہ قریب زمانے میں یہ کن لوگوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ حوالہ دیا جا رہا ہے بدر کا، غزوہ بدر کا. کہتے ہیں کہ دیکھو وہ کیسے پھوں پھاں کر کے آئے تھے، نکلے تھے، بدر میں آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر اور صحابہ کرام مومنین کے ہاتھوں کیسے ان کو شکست سے دوچار کیا قریبی زمانے میں. دیکھا وہ کیسے جو نا میدان میں اترے تھے اسلام کو ختم کرنے، مسلمانوں کو ختم کرنے، خود ہی مٹ گئے. 70 سردار ان کے کیا ہو گئے؟ مارے گئے. اس لیے کہتے ہیں ان کی مثال بھی انہی کی طرح ہے، جیسے ان کو شکست ہوئی اسی طرح ان کو بھی شکست ہوگی. جیسے وہ ذلیل رسوا ہوئے یہ بھی ذلیل رسوا ہوں گے. یہ منافقین اس وقت بھی یاد رکھیے، منافقین کے کچھ گروہ تھے، لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ غزوہ بدر کی طرف مشرکین کو لانے اکسانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا. کہتے ہیں اس وقت انہوں نے مشرکین کو مروایا، آج اپنے بھائی بنو نذیر کو منوا رہے. اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غزوہ بدر کی طرف اشارہ نہیں، کیونکہ یہاں اللہ سارا قریبا، قریب زمانے میں جن لوگوں کا حشر ہوا ان کا حشر بھی وہی ہوگا. وہ قریب زمانے سے مراد یہ 2 ہجری کا غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع، یہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے جیسے میں عرض کر چکا ہوں آپ سے. ایک تو بنو نذیر، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو قریظہ، یہ 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے. اب وہ بنو نذیر جاگیردار تھے، زمیندار، باغ والے، نذیری. اور بنو قینقاع سنار تھے، یہ سونے کا کام کرتے تھے، زیورات وغیرہ بناتے تھے.
اور بنو قریظہ یہ موچی تھے، جوتے شوتے بناتے تھے. آج کل موچی تو بھائی زیادہ بات سمجھ نہیں آتی. باٹا والے بھی موچی، ہاں جی، ایڈیڈاس والے بھی کیا ہیں، موچی ہیں. نائکی والے بھی 70 ہزار کے جن کے جوتے ملتے ہیں. لیکن یہ اس وقت چمڑے کا کام کرتے تھے، موچی سے جوتے بناتے، اس طرح وہ کام کرتے تھے. اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ حضور کی مخالفت بنو نذیر نے کی تھی. اور کعب بن اشرف وغیرہ یہ نذیری تھے. ان کی مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ آپ ایک بات سمجھ لیں. مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ میثاق مدینہ میں حضور نے ان تینوں قبیلوں کو برابر قرار دیا تھا، بلکہ جتنے بھی مدینہ میں رہتے ہیں سب کو برابر کا شہری قرار دیا تھا. بنو نذیر کو یہی غصہ تھا حضور کے اوپر کہ وہ، یاد رکھیے، وہ بنی قریظہ کے قبیلے کو کبھی بھی اپنے ہم برابر نہیں سمجھتے تھے. بنو قریظہ کو لا کے ہمارے برابر کھڑا کر دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی، کوئی، یاد رکھیے، کس کو قتل کرتا، بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کرتا تو بنی قریظہ کے 2 آدمی قتل کر دیے جاتے تھے کہ جی ہم بڑے لوگ، ہمارا اسٹیٹس بڑا ہے جی. حضور نے فرمایا تھا کہ سارے برابر ہیں. یہ دکھ ان کو تھا یہودیوں کو کہ ہمیں برابر کیوں کرتے ہیں. اب وہ لوگ مساوات کی بات کرتے ہیں نا، اصل چیز ہے مساوات محمدی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساوات قائم کی تھی، جس کی وجہ سے ساری زندگی جو ہے نا یہودیوں کی، بنو نذیر کی دشمنی مول لی، لیکن فرمایا نہیں، سارے برابر، سارے شہری برابر ہیں. کوئی بھی ایک قتل ہو جائے تو اس کے مقابلے میں ایک بندے کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، 2 بندے نہیں کیے جائیں گے. یہی لوگ تھے بنو نذیر والے. ان کو کہا اچھا بنو قینقاع 2 ہجری غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری. ایک تو غزوہ بدر میں بنو قینقاع کا یہ مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز کچھ ظاہر ہوا، ان کی بدعہدی سامنے آ گئی. اس کے علاوہ بنو قینقاع کے بازار میں ایک مسلمان خاتون گئی تو اس کی بے حرمتی ہوئی. کیا ہوئی؟ اس کی بے حرمتی کی گئی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینہ سے نکالنے کا حکم دیا. آج دیکھیں کتنے مسلمان بیٹیوں کی بے حرمتی ہوتی ہے. امریکہ میں بھی ایک پاکستانی بیٹی ہیں جی موجود ہے، اس کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے، اس کو سزا بھی ہوتی ہے، اس کو عذاب میں بھی مبتلا، لیکن کوئی مسلمان آواز اٹھانے کے لیے تیار. دیکھیں ایک مسلمان خاتون کی بے حرمت، اس بازار سنار تھے بازار میں، ان کے بازار میں گئے، مسلمان خاتون کی بے حرمتی انہوں نے کی. حضور نے تو فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جتنے جوان ہیں لڑنے والے ان سب کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو جو ہے کیا بنا دیا جائے، غلام اور کنیز بنا دیا جائے. لیکن رئیس المنافقین جو تھا وہ عبداللہ ابن ابی، وہ ان کی سفارش کے لیے آ گیا، اصرار کرنے لگا، جو ہے نا بہت زیادہ لجاجت کے ساتھ درخواست کرنے لگا کہ جی جان بخشی کر دی جائے. پھر حضور نے ان کی جان بخشی کہ ان کو کہا کہ مدینہ سے نکل جائے. جلا وطن کیا، یہ شام کا علاقہ ہے ازروعات، وہاں پر وہ لوگ چلے گئے تھے بنی قینقاع کے 2 ہجری میں. بنو نذیر کا یہ واقعہ 4 ہجری کا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ قریب زمانے میں تمہارے بھائی بنو قینقاع کا جو حال ہوا ہے ان کے حرکتوں کی وجہ سے تمہارا بھی. اس لیے میرے نزدیک یہ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، اس میں بنو قینقاع کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو بنو نذیر سے بھی کہا جا رہا ہے اس وقت بھی منافقین کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن کوئی ساتھ دے سکے نہیں. آج تمہیں اکسارے ہیں بنو نذیر کو، کہتے ہیں کہ بھئی بنو قینقاع سے عبرت حاصل کرو. شکست ہوگی تو یہ خام خواہ تمہیں اکسارے ہیں، تمہیں نقصان پہنچائیں گے یہ منافقین جو ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان، کہتے ہیں کہ بھئی یاد رکھیے
کہ یہ منافقین کی مثال شیطان کسی ہے؟ منافقین کی مثال دوغلی پالیسی اختیار کرنے والے، آج کا اخبار پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے گا ہم کس کھاتے میں۔ صرف 2 ملکوں نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ، باقی گول مول باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ہیں، تمہارے امن کریں، لڑیں نہیں، جھگڑا نہ کریں، فلان نہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے مسلمان، پاکستان کے مسلمان سارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہمارے حکمران ان کے ساتھ ہیں، یہ کہنے کی بھی جرات نہیں کرتے کہ ہم تم ان کے ساتھ، کیونکہ آقا ناراض ہو جائیں گے۔ بھئی ہم کل کے کہتے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کی مدد کی کوئی سبیل بھی اگر نکلتی ہے تو ہم سب سے پہلے ہم ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کوئی بھی ان کی مدد کی صورت، کوئی راستہ نکل آتا ہے تو ہم وہاں پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ نہیں۔ دیکھیے کہ دیکھ کمثل شیطان، ان منافقین کی مثال کس کی ہے؟ شیطان کی ہے۔ کیسے؟ اذ قال للانسان اکفر، جب وہ کہتا ہے انسان سے کفر کر، فلما کفر، جب وہ کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک، تو اعلان کرتا ہے کہ میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں، تو خود اپنے آپ کو سنبھال لے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ شیطان یہ کہتے ہیں یہ کب ہوا تھا؟ اللہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ شیطان تو پہلے آگے کو بندے کو کفر کر، جب وہ کفر کرتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے الگ ہو جاتا ہے، اعلان کرتا ہے میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں، بھائی تو اپنے آپ کو خود سنبھالے۔ کہتے ہیں یہ یاد رکھیے غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 48 پڑھ لیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے مشرکین کو ان کے جو ہے نا بھائی پالیسیاں، اعمال، ان کے جو ہے نا بھائی کام مزین کر کے دکھایا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، بدر کے موقع پہ شیطان انسانی شکل میں آ کے مشرکین کو کہا، قریش کے مشرکین کو، کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے پشت پر، میں تمہارے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں جب دیکھا کہ میدان جنگ، یاد رکھیے کا معاملہ جو ہے الگ ہونے لگا، پلٹنے لگا، جب فرشتے اترے، ہاں جی، مشرکین کو تو وہ فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے، ابلیس کو تو نظر آ رہے تھے۔ جب یاد رکھیے جنگ کا میدان گرم ہوا، جنگ کا یہ جو میدان جنگ کا معاملہ یاد رکھیے الٹا ہونے لگا، تو پھر شیطان نے کیا کیا؟ ہاں جی، اس نے کہا کہ بھئی انی بریء منکم، میں تم سب سے بری و ذمہ ہوں، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انی، وہ سارے کہنے لگے تو کدھر جا رہا ہے، ہمیں اکسا کے لڑائی پہ لے آیا، تو جا کدھر گئے؟ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم، وہ فرشتے آئے ہوئے ہیں، بچ کے جانا مشکل ہو گیا اس لیے وہاں میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بھاگ گیا وہاں سے۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے شیطان بدر کے میدان میں مشرکین کو لے آیا، ان کو تھپکی دی اور ان کو کہا لڑو، لیکن جب دیکھا کہ میدان جنگ کا نقشہ بدلنے لگا، کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا۔ انی بریء، سورہ انفال آیت نمبر 48 پڑھ لیں۔ یہاں اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ منافقین بھی شیطان کے شاگرد ہیں ان کا اصل مرشد وہی ہے، شیطان ہی ہے، کہ جیسے اس کی حرکتیں، اسی طرح جب یہودیوں پر وقت آئے گا دیکھیں گے کہ بھئی میدان کا جو نا بھئی میدان جنگ کا نقشہ پلٹنے لگا ہے، یہ منافقین پھر اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور کہیں گے بھئی تم اپنے آپ کو خود سنبھالو، ہم تم سے بری و ذمہ ہیں۔ ایسے ہی ہوا پہلے تو کہہ رہے تھے نا منافقین یہودیوں بنو نذیر کو کہ جی جنگ ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ 2000 بندوں کو لے کے پیغمبر کے خلاف جنگ کریں گے، یہ کہہ رہے تھے۔
کہتے اگر تمہیں نکالا گیا مدینہ سے ہم بھی تمہارے ساتھ نکلے نہیں، جنگ کی نہیں، اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکے، بزدل ہے۔ یہ ایمان والے ہی ہوتے ہیں جو گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ مجاہدین نے ساری امت کی لاج رکھ لی ہے، حماس کے جو مجاہدین ہیں ساری امت کی انہوں نے لاج رکھی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ غیبی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی، کیسے وہ آئے اندر گھس گئے، بھائی موقع نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہند پاکستان کوئی جو نا قریب آس پاس کہیں سرحد نہیں، ورنہ یاد رکھیے دل بڑا کرتا ہے، دل بڑا کرتا ہے کہ بھئی یاد رکھیے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی جائے۔ بہرحال کوئی سبیل نکل آئی ہمیں بھی بتا دیں، کوئی راستہ نکل آئے ہمیں بھی بتا دیں۔ بہرحال اب دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ منافقین ان کا اصل مرشد تو ابلیس ہے، شیطان ہے۔ کہ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، انجام دونوں کا، مرید اور مرشد دونوں کا، منافق اور ابلیس دونوں کا، یہودیوں کا اور منافقین دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ انہما فی النار خالدین فیہا، کہ یہ دونوں کے دونوں جہنم میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ۔ وذالک جزاء الظالمین، اور فرمایا کہ ظالموں کا بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، یہ سارا رکوع جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بنو نذیر کو جلا وطن کرنے سے پہلے کے واقعات، جو پچھلے رکوع میں اہم چیزیں تھیں ان کو پہلے بیان کیا گیا، اس رکوع کو بعد میں رکھا گیا، تقدیم تاخیر ہے یہاں پر۔ آگے آخری رکوع سورہ حشر کا، دیکھیے منافقین کے کردار کے اوپر روشنی ڈالی، یہودیوں کی حرکتوں کے بارے میں بتایا، اسلام دشمنوں کی سازشوں کے بارے میں بتایا، لیکن قرآن کا ایک اور انداز بھی ہے۔ اب دیکھیے منافقین کے سارے راز فاش کر دیے، ان کو جو ہے یاد رکھیے سب کے سامنے بے نقاب کر دیا، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن آخری رکوع میں نصیحت بھی کرتا ہے۔ کس کو کرتا ہے؟ سب کو کرتا ہے، منافقین کو بھی کرتا ہے۔ اور اس لیے یہاں پر جو نے کہا اے ایمان والو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو۔ دیکھیں ایمان کا دعویٰ تو منافقین بھی کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، مسجد آتے تھے، تو ان کو یہ کہا آخری رکوع، سارا رکوع نصیحتیں ان کو کر کے کہ اللہ رب العزت کے صفات توحید کے حوالے سے اختتام، یہ صورت میں اختتام پذیر ہوگی۔ نصیحتیں کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اپنے کلمے کی آبیاری کریں۔ کیا کریں؟ جو ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یاد رکھیے بندہ پودا لگاتا ہے تو پھر پودا لگانے کے بعد بھول جائے، اس کو پانی نہ دے، گوڈی نہ کرے، تو کیا وہ درخت بن جائے گا؟ نہیں۔ کلمہ پڑھا، پودا لگا دیا ایمان کا، اب یاد رکھیے اس کی آبیاری کی ضرورت ہے، اس کو پانی دینے کی ضرورت ہے۔ اب جانور اس کو کھانے آئیں گے، شیطان اور اس کے کارندے، ان جانوروں سے اس کو بچانے کی ضرورت ہے، اور آگے اس میں گوڈی کرنے کی، گوبر ڈالنے کی، فلاں کرنے کی، اس کی حفاظت، پھر وہ پودا کیا بنے گا؟ درخت بنے گا، پھر اس درخت کے اوپر پھل لگیں گے۔ یہ ایمان جو ہم پودا تو ہم نے لگا دیا، کلمہ پڑھ لیا، تو فرماتے ہیں اب اس کی آبیاری کریں، اب اس کی حفاظت کریں، اب اس کو جو ہے نا بھائی، یہ چیز کیا چیزیں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ہمارے ایمان کی آبیاری ہے، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہیں؟ اسی ایمان کی آبیاری ہے۔ وہ ایمان، وہ کلمہ جو ہم نے پڑھا وہ درخت بن جائے، ترقی کرے، آگے بڑھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، یہ اسی ایمان کی یاد رکھیے تاکہ پھلے پھولے اور ترقی کرے۔
ورنہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ بھول جائیں تو ایسے یہ درخت لگانے. دیکھیے ہماری حکومت کتنے درخت لگاتی ہے. ٹھیکہ ہوتا ہے، پودے خریدے جاتے ہیں، کمیشن لیے جاتے ہیں، اس کے بعد پانی نہیں لگایا جاتا، وہ درخت سوکھ جاتا ہے، پانی سارا کچھ محنت ضائع ہو. اس لیے ایمان بھی، کلمہ بھی اسی طرح ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اب اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کی آبیاری کرنی پڑے گی، اس کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کلمے کو اپنی زندگی میں لانے کی. ورنہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 جملے عربی کے، تو ابو جہل کو یہ نہیں پڑھا، اس نے ساری زندگی نہیں پڑھا. ابو لہب نے بھی نہیں پڑھا، تو کیا وہ یہ 2 جملے عربی کے پڑھ نہیں سکتے؟ ہم اجمی ہوتے ہوئے یہ 2 جملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. ابو جہل نہیں پڑھ، ساری زندگی نہیں پڑھ سکا، زبان پہ نہیں چڑھا. کیا وہ عربی نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر زندگی بدل جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ پھر تو بھائی یاد رکھیے کہ پھر نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، حج بھی کرنا پڑے گا، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. پھر سارے مسلمانوں کے ساتھ برابر کے شہری ہوں گے. سرداری کیا ہو جائے گی؟ قرآن نے لکھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سردار تم میں کون ہے جو بڑا متقی؟ بھائی اس لیے ابو جہل کلمہ نہیں پڑھ سکا، ورنہ عربی ان کو بہت آتی تھی. ہم تو اجمی ہیں، وہ تو عربی تھے. یہ ابو جہل یا ابو لہب کہاں ہوتے تھے بھائی صاحب؟ ہم تو مسجد میں وہ خانہ کعبہ میں کہاں ہوتے تھے؟ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، کلمہ نہیں پڑھ سکے. عربی کے یہ 2 جملے ان کو ہضم، ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ کلمہ پڑھنے کے بعد قبلہ ہی تبدیل ہو جائے گا، زندگی تبدیل کرنی پڑے گی، زندگی کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، حلال حرام کی تمیز رکھنی پڑے گی بھائی. اب دیکھیے آخر میں نصیحتوں میں پہلی نصیحت دیکھیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، چاہے حقیقی ایمان تمہارے اندر ہے، چاہے جو ہے نا نفاق کے طور پر بھی کلمہ پڑھا ہوا. دیکھیے اللہ فرماتے ہیں بھائی کلمہ تو پڑھا ہے، ایمان. اس لیے کہتے ہیں کہ روئے سخن، اگرچہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں مشہور ہے نا وہ سناتے بیٹی کو کہتے ہیں، سنانا کس کو ہوتا ہے؟ بہو کو ہوتا ہے. ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ ایمان والے تو پہلے ہی اللہ سے ڈر رہے ہیں. صحابہ کرام کے نہیں اتقوا اللہ کہا ان کو جا رہا ہے، اور سنایا کن کو جا رہا ہے؟ منافقین کو کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھا، خدا سے ڈرو. ایسی حرکتیں یہودیوں کے ساتھ تم ساز باز کرتے ہو، ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو. بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد تو دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. کلمہ پڑھنے کے بعد دوستی لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ. اس کے بعد دوسری دوستی کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ محمد رسول اللہ. پھر تو یہودیوں کے ساتھ دوستی تو نہیں نہ ہو سکتی. اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. دیکھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو ایمان کا دعوے دار ہو اللہ سے ڈرو. اور بتایا بھائی یاد رکھیں، دیکھیے نصیحت دیکھیے کیسی خوبصورت نصیحت. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے. ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا سامان کیا ہوا ہے. کل سے مراد قیامت کا دن ہے. مجھے بھی یاد رکھیے، سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہے جی. آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن آنے والا ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے. یہ کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو اپنا جائزہ اعمال اخلاق کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. میں اپنے اعمال کا، اپنی نیکیوں کا جائزہ لوں، آپ اپنے اعمال کا، اپنی نیکیوں کا جائزہ لیں. بھائی بندہ ہر وقت جائزہ لیتا رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ بھائی آڈٹ
آڈٹ کرتے ہیں کہ اس کاروبار میں نفع ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، آڈٹ کرتا جائزہ لیا جاتا ہے۔ بھائی جان، شام کو، رات کو، یا مہینے بعد یا سال کے بعد ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے ہم نے کتنی فکر کی، کتنی تیاری کی، کتنا سامان آگے بھیجا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جائزہ لینا چاہیے، آڈٹ خود کر۔ اور یہ جو کہا نا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہمارے ایک مفسر نے بہت خوبصورت لکھا، فرمایا کہ اللہ، اب یہاں تو ہوتا ہے نا آڈٹ کرنے والے بھائی سے آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں اس کاروبار میں نقصان ہوا کہ فائدہ ہوا۔ اللہ نے یہاں پر یاد رکھیے آڈٹ کرنے کے لیے، احتساب کے لیے بندے کو خود اپنا محتسب مقرر کیا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، ہر نفس کو چاہیے کہ جائزہ لے کے کل کے لیے، قیامت کے لیے اس نے کیا سامان بھیجا ہے، آگے کیا بھیجا ہے اس نے۔ دیکھا، ہر نفس، ہر انسان اپنا محتسب خود ہے۔ آپ خود جائزہ لیں، میں خود جائزہ لوں۔ صبح سے شام تک ہم دیکھیں کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے اپنی دنیا کی ترقی کے لیے کتنے کام کیے ہیں اور اپنی آخرت کی روحانی ترقی کے لیے کتنے کام کیے، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، خود اپنا جائزہ لیں۔ یہ نیکیاں آگے چلی جاتی ہیں۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، دوبارہ کہا اسی آیت میں 2 مرتبہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پیشی ہونی اللہ کے سامنے قیامت کے دن، وہاں وکیل نہیں ہوں گے اتنے بڑے بڑے منہ والے جھوٹ بولنے کے لیے، کیوں جی ہوں گے؟ نہیں، وہاں تو کیا ہوگا؟ یوم تشہد علیہم ارجلہم وایدیہم، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے، وکیل صاحب جھوٹ نہیں بول وکالت کوئی نہیں کر سکے گا، وکیل نہیں ملیں گے بھائی جان، ہاں، وکالت نہیں ہوگی، شفاعت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اعمال اچھے ہوئے، حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، وکالت نہیں ہوگی، شفاعت ہوگی۔ واتقوا اللہ، دوبارہ کہا، اس لیے یہاں اشکال پیدا ہوا کہ پہلے بھی آیت کے شروع میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب دوبارہ کہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے سارے اعمال کے بارے میں اللہ کو خبر ہے، پتہ ہے۔ دوبارہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی تفسیر میں، فرمایا کہ پہلا جو کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کس سلسلے میں؟ یہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کی ادائیگی کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، نماز چھوٹ نہ جائے۔ ایمان کا دعویٰ کیا ہوا، اب نماز پڑھنی پڑے گی۔ اتقوا اللہ، دوبارہ جو کہا اتقوا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کے حوالے سے اللہ سے ڈرو۔ اب ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، وہ تو پہلے اتقوا اللہ میں آ گیا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے تو وہ کیا ہے بھائی؟ دوسرا اتقوا اللہ اس کے لیے کہ بھائی خدا کا خوف کرو، چوری نہ کرو، کرپشن نہ کرو، خیانت نہ کرو، رشوت نہ لو، کیونکہ اللہ نے ان سے کیا کیا ہوا ہے؟ منع کیا ہوا ہے۔ اس سے بھی اچھی تفسیر، یہ بھی ایک تفسیر، اس سے بھی اچھی تفسیر یہ کہ یہ جو پہلا اتقوا اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، احکام خداوندی کی بجا آوری میں خدا سے ڈرو، یہ ہے۔ لیکن جو دوبارہ کہا نا اتقوا اللہ، کس کے بعد تھا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس اپنا جائزہ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بیچا ہے۔ پھر کہا اتقوا اللہ، اس کا مطلب یہ، ادھر دیکھیے، توجہ فرمائیں کہ جو یاد رکھیے آگے بھیجا ہے، یاد رکھیے چھان بین کر کے بھیجے، کوئی کھوٹا مال نہ بھیجے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا مطلب؟ اگر نماز آگے بھیج دیے، روزہ بھیج دیا، حج بھیج دیا، زکوٰۃ بھیج دیے، اللہ کی راہ میں خرچ کر،
فرمایا کہ بھائی نماز آگے بھیج دیے، کیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب کہ بھائی نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، اس میں کوئی ریاکاری دکھاوا نہ ہو۔ ہمارا تو حاجی صاحب آتے ہیں پورا ایئرپورٹ بھرا ہوتا ہے، حج کر کے آئے فرض ادا کر کے آئے بھائی، عمرہ کر کے آئے ہو سنت ادا کر کے آئے ہو بھائی، اتقوا اللہ، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔ کیا مطلب کہ آگے جو بھیجا ہوا ہے وہ کوئی کھوٹا مال اللہ کے سامنے بھیج رہے ہو، کھوٹا مال وہاں چلنا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی عبادت کے اندر کیا پیدا کرو؟ اخلاص پیدا کرو۔ تو یہ دوبارہ اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اخلاص پیدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ نماز پڑھی ہے اتقوا اللہ، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈر گئے، اللہ کے خوف کی وجہ سے نماز پڑھ لی، لیکن اس کے اندر اخلاص ڈال دو، اتقوا اللہ، اس کے اندر کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر کوئی غرض، کوئی دکھاوا نہ ہو۔ آج کل تو ہم سب کی زندگی بناوٹی زندگی ہے۔ آپ خود اپنا جائزہ لیں کہ آپ اصل میں کیا ہے، نظر کیا آتے ہیں۔ میں اپنا جائزہ لوں۔ وہ ایک بزرگ کو بادشاہ نے کہا تھا نا، بادشاہ کے دربار میں ایک اللہ کے ولی ان کو بلایا تو وہ گئے، تو بادشاہ نے ان کی بڑی تعریف کی، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں۔ پھر ان کو اظہار خیال کا موقع ملا، وہ کھڑے ہو کے انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، من آنم کے من دانم۔ فرمانے لگے میں جو کچھ بھی ہوں مجھے زیادہ پتا ہے، بادشاہ کو میرے بارے میں پتا ایک دم بہت نیک آدمی ہے، بہت فلاں آدمی ہے، ان کو کچھ پتا نہیں۔ من آنم کے من دانم، آپ اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو ایک بات میں چاہتا ہوں آپ اس پہ غور کریں، یہ جو کہا نا کہ ما قدمت لغد، غد کا لفظ عربی میں آتا ہے آنے والی کل، کل کے لیے غد۔ ایک تو بات ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آج کل، یہ دنیا کی زندگی آج ہے ایک دن، اور کل قیامت ہے۔ اس لیے یاد رکھیے جو کہا جاتا ہے نا کہ الدنیا یوم، دنیا ایک دن ہے، وَلَنَا فِيهِ صَوْمٌ وَلَنَا فِيهَا صَوْمٌ، الدنیا کہتے ہیں ہمارے لیے اس میں روزہ ہے۔ روزے میں جیسے پرہیز سے آدمی رہتا ہے، بھئی یہ ایک دن ہے اور اس دن کو ہم نے پرہیز سے گزارنا ہے، بھئی صوم، روزے سے گزارنا ہے۔ اسے کہا، اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھا دی کہ جیسے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے کہ نہیں ہے، اسی طرح آج کے بعد کل قیامت کا آنا بھی، کہ نہیں قیامت کے لیے کیا تیاری کرو۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ فرماتے ہیں لوگ تو سمجھتے ہیں قیامت بہت دور ہے، ونراہ قریبا، اللہ فرماتے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بہت قریب ہے۔ اور یہ بات بھی، یہ جو لغدن کا لفظ ہے، یاد رکھیے یہ غدن کا لفظ اس میں یہ بھی بتایا ما قدمت لغدن، ایک تو بتایا کہ بھائی آنا یقینی، دوسرا قریب ہے، بہت کیا ہے، قریب ہے، کوئی دور، جیسے کل کوئی دور نہیں ہے بھائی، جیسے کل کا آنا یقینی ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے بھائی۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہے، کل قیامت آنی ہے، اس کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے، جائزہ لو اپنا، ہر ہفتے جائزہ لو، آڈٹ کرو اپنا، ہر مہینے بعد کرو، سال کے بعد کرو، اب تو 70 سال ہو گئے، اب تو کرو 40 سال ہو گئے، اب تو جائزہ لو کہ صبح سے شام تک اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے کتنی محنت کی ہے، آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ بھائی جان یہاں بھی یاد رکھیے، اب دیکھیں سعودی عرب جاتے ہیں، مزدوری کرنے جاتے ہیں، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اپنے گھر پیسے بھیجتے ہیں، پاکستان بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ بھائی جب ہم اپنے گھر جائیں گے تو پھر کیا کریں گے، سکون سے زندگی گزرے گی،
ما قدمت کل کے لیے. اسی طرح آج یہاں پر ہم ہیں دنیا میں کمائی کرنے، نیکیاں کمانے کے لیے وہاں بھیجیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہوتا ہے سعودی عرب میں آپ ریال کماتے ہیں، ہے نا جی، اس کو آپ وہاں کے بینک میں رکھتے ہیں، وہاں سے پاکستان بھیجتے ہیں تو یہاں کے بینک آپ کو روپیہ میں تبدیل کر کے دے دیتا ہے. اسی طرح یہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں اور یاد رکھیے اللہ کے بینک میں جمع کرتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن اللہ اس کو نماز کو ثواب اور اجر کی شکل میں روپے کی شکل بنا کر واپس کرتی. اور ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ بھائی بینک میں جمع کروا دو، وہاں جا کے تو چیک کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ نے تیار رکھا ہوگا سب، اللہ رب العزت دے دیں گے. اس لیے فرمایا اس آیت پہ غور، کتنی اچھی خوبصورت نصیحت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے. فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. یاد رکھیے باخبر ہے. ایک فرشتہ دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، ایک کرامن کاتبین. ساری جو ہے نا یاد رکھیے، سارے جو ہے جسے کہتے ہیں کہ بھئی وہ رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں، بھئی فائلیں بن رہی ہیں، کیا کر رہو، چھپ کے کیا کر رہو اور علانیہ کیا کر رہو. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.